بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 30 ستمبر ہے، پیر سوار کا دن ہے۔ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ 30 ستمبر کی تاریخ بہت اہم تاریخ ہے۔ یہ عمران خان نے اپنی رہائی کی تاریخ بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اسی لیے خان کا آج اعلان آیا کہ انقلاب کا وقت آن پہنچا ہے، تیاریاں شروع کریں۔ اکتوبر میں حکومت کا خاتمہ ہے، فائنل راؤنڈ اور تاریخ جگہ طے ہو چکی ہے۔ قاضی کی کینگرو کورٹ میں بڑے جج کا بیٹھنے سے آج انکار بھی آیا۔ اہم ترین خط قاضی کے منہ پر کالک مل گیا۔ اور 30 ستمبر ایک فرعون کے زوال کا اور ایک اہم آپ کو پتہ معاملہ بھی ہے۔ گنڈا پور کی پنجاب پولیس کو جو وارننگ ہے اس سے اب کیا ہوگا؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کیا کر رہی ہے؟ سویلین عہدوں پر کون لوگ لگائے جا رہے ہیں؟ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جیل میں بشرا بی بی کے ساتھ ناروا سلوک بھی ہوا۔ الیکشن کمیشن اور قاضی کے گٹھ جوڑ کا اہم فیصلہ بھی آج سامنے آیا۔ اسرائیل فلسطین کے بعد لبنان کے بعد یمن کے بعد آج ایران میں جو ہیلی کاپٹر کے اندر کون کون لوگ تھے، یہ بھی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور سب سے جو اہم معاملہ 30 ستمبر کا تفصیل اگر اس کی میں بتاؤں، یہ بڑی اہم تاریخ تھی۔ ایک تو ڈی جے ایس آئی کی تبدیلی ہو چکی ہے، باقاعدہ طور پر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہے وہ چارج سنبھال چکے ہیں، ندیم انجم صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اس کے بڑے اہم اثرات آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک تو آپ نے راولپنڈی کے احتجاج میں دیکھ بھی لیا ہوگا، بہت بڑی تبدیلی تھی، جو رینجرز کی کمپنیاں تعینات تھی جو ماضی میں آپ کو نظر آتی رہیں۔ جنرل باجوہ کے دور میں لانگ مارچ کو روکنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ معاملہ تھا۔ اب وہ شاید اس طرح نظر نہ آئے، قانونی اعتبار سے البتہ معاملات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، وقتی طور پر رکے گا ضرور۔ خان نے آج جو لائے عمل دیا، انقلاب کی بات کی، یہ الفاظ یاد رکھیں۔ دیکھیں، عمران خان نے 2 اکتوبر کو اب ملتان، میاں والی، فیصل آباد کے ساتھ بہاولپور کو بھی احتجاج میں شامل کیا ہے۔ اب 5 اکتوبر کو پھر لاہور میں نعرے پاکستان میں احتجاج کی کال، اس کے بعد پنڈی اور اسلام آباد کا رخ ہوگا۔ علیمہ خانم نے خان سے مل کے کہا کہ فائنل راؤنڈ ہے، اسلام آباد میں ہوگا، اس کی تاریخ آ جائے گی۔ اس کی تاریخ میرے خیال میں معاف کیجیے گا 7 اکتوبر، جو مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد، کیونکہ اس میں آئینی ترامیم منظور کروانی ہے، حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس یہ جواز موجود ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں، یہ آپ کو یاد ہوگا، تو کوٹا سسٹم کا قانون پہلے پاس ہوا، سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، وہاں سے ریجیکشن کا معاملہ شروع ہونا تھا، عوام نکلنا شروع ہوئی۔ خان کی رہائی کے لیے عوام نہ نکلے، خان یہ نہیں چاہتا کہ عوام اس کو چھڑانے کے لیے نکلے، اپنے کیسز کو قانونی انداز میں خان لڑ کے رہا ہونا چاہتا ہے۔ عوام کے ذریعے یہ آئینی ترامیم، آئین اور قانون کے تحفظ، مینڈیٹ کی واپسی، یہ معاملات عوام کے، کیونکہ عوامی مسائل ہیں یہ۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ 15 اکتوبر یا اس سے پہلے عمران خان فائنل کال دے دیں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، لائے عمل اس پہ بننا شروع ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت میں علی امین گنڈا پور فرنٹ سے لیڈ کرے گا، اور کے پی سے عوام کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس میں ہزارہ موٹر وے بند ہوگی، پشاور موٹر وے بند ہوگی، آگے پختونخوا کے جو بارڈر سے جی ٹی روڈ کا راستہ ہے، ایبٹ آباد ہری پور کے مقام سے شاہراہ ریشم ہے، وہ بند ہو سکتی ہے۔ پھر گلگت کے راستے بند کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تربیلا ڈیم سے بجلی تک کو سپلائی کو بند کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں یہ۔ پھر پنڈی میں جس طرح عوام نکلی، اور اب 2 اکتوبر میں ملتان، میاں والی، فیصل آباد، بہاولپور میں لوگ موبلائز ہوں گے، وہی ٹریلر نظر آئے گا۔ لاہور میں مینار پاکستان میں وارم اپ سیشن ہوگا، بہت بڑی پریکٹس ہوگی، اور اس کے بعد پھر فائنل معاملہ اسلام آباد میں جا کے حل ہوگا۔ اور میرا ذاتی خیال ہے حکومت شاید گر جائے، شہباز شریف کو مستعفی کریں، مائنس کریں۔ آئینی ترامیم کا معاملہ تو اس لیول پر چلا جائے گا کہ جہاں بنگلہ دیش میں گیا، اور جیسے وہاں مجبوراً آرمی چیف کو مداخلت کر کے پھر معاملات ٹھیک کرنے پڑے، یہاں پہ بھی مداخلت ہوگی۔ اب یہ مداخلت کس لیول پہ ہوگی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل حالات بھی جڑ چکے ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن تحریک انصاف کے اس جارحانہ موڈ کے بعد اب میری اگلی بات آپ یاد رکھیں کہ 13 ججز کا ہتھوڑا بھی چلنے رہا ہے، یہ رد عمل ضرور آئے گا۔ اس کے ساتھ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں عوام کا مزاج، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں اداروں میں، جس میں خصوصی طور پر پنجاب پولیس، جن کا بڑا اہم کردار ہے ان تمام احتجاج میں۔ علی امین گنڈا پور نے وارننگ دی، یہ جو گلو بٹوں کا جتھا ہے جو عوام پر ظلم و ستم نہیں ختم کر رہا، کہ اگر آپ نے یہ ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ اور فیملیز کا احساس نہیں کرنا، تو پھر ہم آپ کو خیبر پختونخوا لے جائیں گے خوشبو لگا کے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں عمران خان کا جو احتجاج کا معاملے پر پنڈی کا، اس پہ عمران خان کا رد عمل ہے کہ جو لوگ اب نکلیں گے واپس نہیں جائیں گے، وہ رکیں گے نہیں، یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا۔ یہ انقلاب پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ طاقتور لوگوں کو اب سوچنا ہوگا کہ انہوں نے پرامن تبدیلی کروانی یا بنگلہ دیش کے ماڈل کو ماننا ہے۔ دیکھیں نواز شریف، شہباز شریف اور یہ غزاداری اگر بھاگیں گے تو اب کس ملک میں بھاگیں گے؟ ہندوستان میں تو انہیں پناہ نہیں مل سکتی، اور ہیلی کاپٹر اتنا دور جا نہیں سکتا، تو میرے خیال میں عرب امارات یا سعودی عرب میں ہی جانا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ ابھی سے ہی اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ بنگلہ دیش ماڈل کے طور پر اگر کابینہ کو ہٹا کے جس طرح ڈاکٹر یونس کو لایا گیا، اس طرح کے ٹیکنوکریٹس کی سیٹ اپ کو فوراً اگر لایا جاتا ہے نگران، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نئے ہوں، تو مجھے یہ ماڈل آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن 2 ہفتوں کے اندر یہ سارا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ اس وقت کوشش ان کی پوری یہی ہے، جیسے قاضی فائز آپ دیکھیں آج پنجاب میں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی کے جو کیسز ٹریبیونل میں تھے، عدالتوں میں تھے،
اسے الیکشن کمیشن کی درخواست پر اس نے محفوظ فیصلہ تھا وہ آج سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ملک شہزاد کا فیصلہ اس نے کالعدم کر دیا، ریٹائرڈ ججز کے ٹریبیونل کو منظور کر دیا، اور تحریک انصاف کو مینڈیٹ کو جس طرح چھیننا تھا اس کی آپ مثال دیکھیں کہ جتنے کیسز تحریک انصاف کے لگے ہوئے تھے، جتنی درخواستیں لگی تھیں انہیں تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے، کیسز پہ کیسز، اور اسے فروری میں الیکشن ہوئے، 7 مہینے ہو گئے۔ ان کا مقصد ہے سال پورا ہو، پھر جو نیا قانون بنایا گیا، یہ یاد رکھیں کہ ریکارڈ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ریکارڈ لایا نہیں جائے گا، تو اور یہ مینڈیٹ نون لیگ کو دے دیا جائے۔ اب عمران خان یہ تمام باتیں سمجھتے ہیں، اسی لیے معاملات جو ہیں وہ اب چوتھے گیئر میں جا رہے ہیں۔ قاضی فائز جہاں اپنی ایکسٹینشن، اپنی مدت ملازمت کے لیے نون لیگ کا ایک ایک بندہ پکڑ کے پورے کر کے نمبر دے رہا ہے، اور اسے اپنی مدت ملازمت تو اسی صرف ایک سلسلے میں نظر ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں، کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ 63 ڈے کا فیصلہ بھی قاضی دے دے گا، البتہ اس کا مقابلہ ججز ضرور کریں گے، ان کا بھرپور رد عمل آئے گا۔ آج منیب اختر کا خط، جسٹس منیب اختر کا، جو 63 ڈے کے فیصلے مخالفت میں انہوں نے لکھا تھا، وہ شامل کرنے سے قاضی نے انکار کیا۔ 5 رکنی بینچ میں پھر منیب اختر نے بیٹھنے سے انکار کیا، وہ آئی نہیں۔ قاضی نے گلا شکوہ کیا جی کہ سینئر جج ہیں، عدالت کے اندر آ کے اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیتے ہیں، معذرت کی، لیکن اس نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر کل قاضی نے البتہ کہا کہ سماعت پھر ہم کل ہر صورت میں کریں گے، یہ بینچ کا حصہ نہ بنے تو پھر نیا بینچ تشکیل دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے یہ واردات مکمل ہوتی ہے نہیں۔ قاضی کے ساتھ دیکھیں جمال مندوخیل اور میاں مظہر میل، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 63A کے حق میں پہلے ہی فیصلہ دیا، تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ 63A کے تحت تحریک انصاف کے امیدواروں کو یہ آزاد کر دے گا، فلور کراسنگ ہو جائے گا، منڈیاں لگیں گی، تحریک انصاف کے امیدوار اغوا بھی ہو سکتے ہیں۔ اب قاضی صاحب کے پاس مشترکہ پارلیمنٹ کا اور سینٹ کے اجلاس جو کہ 7 تاریخ کو انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس سے پہلے ان کی کوشش ہوگی کہ یہ سارا معاملہ کریں، قرارداد میں نمبر پورے ہوں حکومت کے، اور عمران خان بھی یہ بات جانتے ہیں، اور عوام کو موبلائز کرنے کا دیکھیں جو پورا پلان ہے، یاد رکھیں تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے۔ اب یہ بہت بڑی تحریک انصاف پہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ممبران کو خود محفوظ بھی کرنا ہے۔ 7 اکتوبر سے پہلے قاضی کا فیصلے کا انتظار نہ کریں، وہ تو کل ہو سکتا ہے فیصلہ کر دیں۔ اب جس طرح نواز شریف چھانگا مانگا میں اپنے لوگ لے کے، تحریک انصاف کو بھی کے پی میں اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہوگا، ایک ایک ووٹ، قاضی ایک ایک ووٹ توڑنے کے چکر میں ایک ایک ووٹ، تاکہ قانونی اور آئینی طریقے سے کہہ دے جی کہ یہاں تو اکثریت سے پاس ہوا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ دیکھ لیں یہی معاملہ ہے۔ اب وہاں جو ٹریبیونل کا معاملہ لے لیں آپ بے شک، اور یا پھر ابھی اس کی قاضی کی توسیع کی وہاں درخواست بھی لگی ہوئی ہے، جس پہ انہوں نے پرانے نوٹیفیکیشن مانگے ہیں۔ آج وہ 6 کے قریب چیف جسٹس ہیں جن کے وقت سے پہلے نوٹیفیکیشن ہوئے۔ یہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کی کیس چل رہا ہے، عدالت نے فی الحال اسے جان بوجھ کر ملتوی کیا ہے کہ 13 ججز دیکھیں کس طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ عدلیہ سے ابھی آپ کو جو بغاوت کا علم نظر آئے گا، ججز کی جو چھری ان کی الٹی ہے، وہ صرف میں آپ کو بتاؤں ججز کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے پھیریں، تاکہ ایسا فیصلہ نہ ہو، اور اگر فیصلہ ایسا کریں تو پھر عمل درآمد ہم نہ کروائیں، عوام کروائیں، اور یہ 15 اکتوبر سے پہلے یا اس کے بعد ہوگا۔ جسٹس منیب کے خط کا خلاصہ قاضی نے آج اب پڑھا، اور انہیں بینچ سے اب نکال بھی نہیں سکتا اس کے مطابق، کیونکہ سپریم کورٹ کے رول بھی یاد رکھے ہیں کہ 63 ڈے کا فیصلہ لکھنے والا جو جج لکھتا ہے، آتھر ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے، اسے نکالنا اتنا آسان نہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دباؤ بڑھانے کی کوشش پوری کر رہے ہیں، جیسے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشر بیبی کی درخواست زمانت نے خارج کی، اور یہ سب کو پتہ تھا، یہ اس محفوظ فیصلے میں یہی تھا۔ جج ناصر جاوید انتظار کر رہا تھا کہ کب اسے موقع ملے جلدی سے اس کو فیصلہ سنائے، جیسے ہمایوں دلاور کر چکا، ابوالاسناد کر چکا، شاہ رخ ارجمند، محمد بشیر، سارے۔ لیکن یہ وہ تمام فیصلے جو ہائی کورٹ جا کے اڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر آپ کو پتہ ہے جو قانونی شواہد ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ اب عمران خان ان کو ڈھیل نہیں دیں گے، یہ عمران خان کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان اب قیادت کو بھی ڈھیل نہیں دیں گے۔ عمران خان نے پنڈی کی عوام کے احتجاج پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ قیادت کو اب کھینچنا ہے، اب آئندہ احتجاج ملتوی نہیں ہوں گے جو ہوں گے، اور بیرسٹر گور کو صاف کہا کہ یہ بزدلی نہیں چلے گی، کھل کر سامنے آئیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو 2 ہفتے ہیں میں نے آپ کو بتایا، اس پہ بہت کچھ بدلے گا۔ ایک ایک دن جو آنے والا وہ بڑا اہم ہوگا، بڑا قیمتی ہوگا، اور اس میں جہاں میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل حالات بھی بڑا اہم عمل دخل کریں گے، اور اس کی آپ کو دیکھیں انٹرنیشنل حالات میں سب سے پہلا معاملہ اکتوبر شروع ہو گیا، نومبر میں 40 دن بعد 38 دن بعد امریکہ کے الیکشن ہے، یہ سر فہرست معاملہ ہے۔ مڈل ایسٹ کا معاملہ دوسرا ہے، پاکستان کا کردار بھی بڑا اہم ہے۔ اب امریکی الیکشن میں دیکھیں اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ صدر کے طور پر آ گیا تو یہ سارے معاملات ریورس ہو جائیں گے، یہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس نے ابھی خود کہا ہے، خود اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ایران کے ساتھ ڈیل کرنے پر تیار ہوں، اور ایران ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے، اور ان تمام معاملات کو حل کروں گا، یعنی جنگیں ساری ختم کر دوں گا۔ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں، بائیڈن آپ کو پتہ ہے جنگوں کا شوقین رہا ہے، اس کی پالیسی اس کی اسٹیٹ کی وہی رہی، تو اس کی مثال بھی یہی دیکھ لیں، امریکی الیکشن سے پہلے یہ لوگ فلسطین کا معاملہ تھا
اس سے بڑھ کر لبنان چلے گئے، لبنان کے سے یمن چلے گئے، یمن کے بعد آج ایران میں جو حوثی ہیلی کاپٹر انہوں نے تباہ ہوا، میڈیا تو ان کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں حوثی رہنما محمد عبدالسلام بھی موجود تھے، اسرائیلی میڈیا زیادہ رپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس میں ابھی تک ایران یا حوثیوں کی طرف کوئی تصدیق نہیں آئی۔ لیکن اگر آئی بھی تو دیکھیں ٹرمپ کے آنے سے پہلے ان کی کوشش ہے کہ ہم اپنے ٹارگیٹ سارے حاصل کر لیں، اور اس میں اب آپ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ہوا، بنگلہ دیش یا سعودی عرب، یہ بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، ان کا بڑا اہم کردار ہے، اسی لیے یہاں پر رجیم چینج آپریشن، سیاسی تبدیلیاں، حکومتی تبدیلیاں یہ کر دی جاتی ہیں، بڑی اہم ہے۔ خان کی حکومت بھی اسی لیے گرائی گئی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ عمران خان کی حکومت اس وقت موجود ہوتی ان حالات میں تو کیا بیانات آ رہے ہوتے، پاکستان کا کیا سٹانس ہوتا، اور آج کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے لیے یہ ان 300-400 لوگوں کے لیے پارلیمانی نظام کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس کی بڑی مثال یہی ہے کہ جہاں جہاں جمہوریت ہے، آپ دیکھ لیں وہ چاہے مغرب کے ممالک ہوں، غیر مسلم ہوں، انہوں نے اسرائیل کی کھل کر مخالفت کی، ساؤتھ افریقہ ہو، اسپین ہو، ناروے، نیدرلینڈ، جو بھی ہیں سارے ممالک ہیں، انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی اور سیز فائر کی بات کی کہ جنگ ختم کریں۔ لیکن جہاں جہاں بادشاہت ہے، جہاں اسلامی ممالک ہوں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، عرب امارات وغیرہ وغیرہ، یا مصر میں عبدالفتاح سیسی جیسی حکومت ہو، یا پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل جیسا نمونہ ہو، وہاں معاملات خراب ہے۔ وہاں بھی اسرائیل کا ایک آرٹیکل سامنے آیا، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پہلے ایک عمران خان کے بارے میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا انہوں نے بڑا چھالا، دیکھو جی عمران خان کی حمایت ہوگی، عمران خان۔ آج انہوں نے وہ عاصم منیر صاحب کی جو اسرائیل کی کھل کے حمایت کر دی، وہ کہہ رہے جی غزہ کا جھنڈا نہیں لہرانے دیتے۔ وہ آرٹیکل ڈیوڈ جوزف نامی بندے نے لکھا انسائٹ اخبار میں، اس نے کہا جی کہ جنرل باجوہ ہماری بڑی خاموشی سے حمایت کر رہے تھے، لیکن یہاں ہماری اب کھل کے حمایت ہو رہی ہے۔ فلسطین کے معاملے پر پاکستان کو اسی لیے کوئی پذیرائی نہیں ہوتی، وہاں عوام کے احتجاج کو بھی روکا جاتا ہے، جھنڈا بھی نہیں لہرانے دیتے، اور اسرائیل کے جو عمران خان سب سے بڑا دشمن ہے اسے بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ اخبار جو ڈیوڈ جوزف، میرے خیال میں دیکھیں یہ تو پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں کتنی سچائی ہے سب جانتے ہیں، آپ سب کے سامنے ہے۔ اسرائیل کیوں اپنے راز کھول رہا ہے، یہ بھی بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، بہرحال آپ کی سوابدید پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس وقت ان کے تو تقریباً 250 کے قریب جو لوگ ہیں وہ سویلین اداروں میں لگ چکے ہیں، حاضر اور ریٹائرڈ فوجی جو ہیں، اور یہ پرویز مشرف صاحب کے دور سے بڑی تعداد میں ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر فوج سے لوگ لائے گئے، اور یہ نظام پورے کا پورا اگر آپ دیکھا جائے 250 لوگ بڑے اداروں میں، تو ویسے تو قانون پاکستان کا 35 سال کی عمر آپ کی بڑھ جائے تو سرکاری نوکری نہیں ملتی، اہل نہیں ہوتے، آپ فارغ ہوئے تھے، یہاں 65 کے بعد ریٹائر ہونے کے ادارے کا چیئرمین اور سب سے بڑا چیئرمین۔ تو اب یہ اصل میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا معاملہ ہے، اس پورے گلے سڑے بدبودار گھٹیا نظام میں ایک دوسرے کی مدد ہے۔ آپ ایک ملازمت توسیع لیں، حکومت بنائیں، پھر دوسری حکومت بن کے آپ کی دوبارہ ایکسٹینشن کرے، تو یہ عوام کا معاملہ چلتا رہا، لوٹ مار چلتی رہے۔ IMF دیکھ لیں آپ، اس کی شرائط پہ عوام کی گردن پہ پیر رکھا ہوا ہے، 18% جو GST لگی ہوئی ہے وہ ادویات پہ لگی ہے، جان بچانے والی ادویات۔ متاثر کون ہو رہا ہے؟ بزرگ، بوڑھے، کمزور، بچے۔ ایک ہفتے کی لوگ دوائی لے کر جایا کرتے تھے، اب صرف ایک دن کی لیتے ہیں۔ ادھر $7 ارب کی منظوری ہوئی، پیسے ابھی ملے نہیں، کابینہ کے لیے 24 کروڑ کی 25 گاڑیاں انہوں نے خریدی۔ پاکستانی غربت بجلی کے بلوں میں خودکشیاں کر رہا ہے۔ یہاں شیخ حسینہ شریف عرف مریم نواز ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہی نہیں ختم ہو رہی، وہ جھینگوں کے فارم کی ایک ویڈیو ویسے پریس کانفرنس کر کے وہ کر لیتی، بہت شوق تھا، لیکن نہیں، اسپیشلی لاہور سے جہاز پر مظفر آباد، وہاں سے پھر ہیلی کاپٹر سے آگے سفر، پھر گاڑیوں کا پوری ایک بارات لے کر چند جھینگے وہ اس تالاب میں چھوڑنے تھے انہوں نے۔ وہ 3-4 ٹک ٹاک کی سہیلیاں پکڑیں، وہ 2-4 صحافی پکڑے، وہ نصر اللہ ملک صاحب اور اس طرح کے لوگ جو پروگراموں میں اچھل کر منہ سے جھاگ اڑا کے دفاع کرتے ہیں۔ باقی فوٹوگرافروں کی پوری بارات تھی، ویڈیوگرافرز بھی تھے، آگے پیچھے پولیس، ڈپٹی کمشنر، یہ سارے لوگ جو نوکریوں میں لگائے ہیں۔ 2-3 جھینگے چھوڑنے کے لیے ٹک ٹاک بنائی، واپسی پہ ہوٹل پہ رکیں، روٹی کی قیمت پوچھی، ایک اور ٹک ٹاک بنائی، اور پھر وہ اطاع الحق قاسمی کا فارمولہ کہ بات وہی ہے، ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے اوپر، گلو بٹوں کا جتھا موجود ہے ساتھ، اور گلو بٹوں کا جتھا سارا اسی انہیں حالات میں۔ گنڈا پور نے جو انہیں وارننگ دی ہے گلو بٹوں کو، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اسی لیے دی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ظلم و ستم نہ کرو۔ دیکھیں اس نے کہا کہ ظلم و ستم کرو گے تو پھر خیبر پختونخوا لے جائیں گے خوشبو لگا کے۔ اب پنجاب میں شیخ حسینہ شریف جو ہے یہ ایک خاتون ہے، اور بربریت و ظلم سارا خواتین کے ساتھ، بشا بی بی پردہ دار، اس کا پردہ اتار کے تلاشی لینے، ذہنی طور پر ان لوگوں کو خوش کرنا، اسے ٹارچر کرنا، مریم نواز کو خوشیاں پہنچانا، اور یہ جتھا پنجاب پولیس کا جو ایک کالک کے طور پر قانون انصاف کے منہ پر حقیقی معنوں میں جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کے اندر گھٹیا قسم کے لوگ، آپ یقین کریں، وہ SHO وہ خالد نامی سماویہ طاہر کے گریبان پر ہاتھ ڈال رہا ہے، ASI نواز 15 سال کی بچی کے ساتھ جو ہوا، اور IG عثمان انور ان کا سہولت کار، ان کا ہیڈ، اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ 83 سالہ خاتون کے ساتھ ابھی جیل میں جو ہو رہا ہے، دہشت گردی میں اس کا ریمانڈ، پہلے تو جاسمین راشد کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں۔ اب اس جج کے اوپر تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر محسن نقوی کرنا چاہیے، جس نے اس 83 سالہ خاتون کا ریمانڈ دیا۔ 83 سال کی عمر، مطلب پاکستان بنتے وقت کتنے ہو 6 سال کی ہوں گی،
سب سے زیادہ ان کا تجربہ اور عمر، ساری تحریکیں اس نے دیکھ لیں، پاکستان کے سارے مارشل آرٹ دیکھ لیے ہوں گے، بنگلہ دیش دیکھ لیا ہوگا بنتا، ڈکٹیٹر آتے دیکھ لیے ہوں گے، آل شریف زرداری خاندان کی لوٹ مار دیکھ لی ہوگی۔ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کی عمر میں بستر پر لیٹیں وہ جا رہی ہے خان کے ساتھ اس تحریک کے سفر میں۔ مطلب سوچے ذرا 83 سال کی عمر، جیل میں وہ بیٹھ کے تاریخ بنا رہی ہے۔ خان نے کہا آزادی پلیٹ میں نہیں ملتی، تو یہی وہ قربانیاں جس کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ وہ 6 سال کے بچے بچیاں جو کل وہ 83 سال کی عمر میں پہنچیں گے، مڑ کر پیچھے تاریخ دیکھیں کہ ہاں 2024 میں یہ بدلنا شروع ہوا تھا۔ یہ جج، یہ سہولت کار، یہ پولیس والے، یہ سارے نظام کے بینیفیشری، یہ انشاءاللہ انہی قربانیوں کے توسط تباہ و برباد ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ وہ خانے وال میں ڈی پی او کی کھلی کچہری میں وہ خاتون کہہ رہی تھی میرا پلاٹ کا قبضہ چھڑانے والا SHO لاکھ روپے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں بے باس ہوں، 9 مئی کا بندہ پکڑنا ہو پشاور چلا جاتا ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، جو یہاں پر خان سے شفقت سے بات کرے، اس کی تحریک پہ چلے، اس کے پیچھے پڑ جائے۔ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اڈیالہ جیل کا، اسے انہوں نے آزادی کی رات 13 اور 14 اگست کو اٹھایا تھا، صرف اس وجہ سے خان سے عزت سے پیش آتا تھا۔ اچھا، اس کے بارے میں اب یہ غلط خبریں کیا پھیلا رہے جی کہ وہ واپس آ گیا۔ وہ ایمان مزاری اس کی جو وکیل ہے، اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ خبر ہے۔ جس طرح بالکل پنڈی کے کمشنر وہ سابق لیاقت چٹھا، اس کو کہا کہ جنرل فیض کے خلاف وعدہ معاف کو یہ وہی لوگ ہیں جو پیغام رسانیاں کرتے رہے، جو کہتے تھے جی نئے ڈی جی آئی سے تبدیل نہیں ہوگا۔ آج ندیم انجن صاحب کا آخری دن گزر گیا، نیا ڈی جی آئی آ بھی گیا۔ تو اب یہ مسنگ پرسن کے کیسز میں دیکھیں سب سے بڑا اہم معاملہ ابھی پشاور میں، وہ جج، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، SHO سے کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک پر حلف دو کہ تم CCTV فوٹیج میں نظر آ رہے ہو، تم نے 4 جو لاپتہ بھائیوں اٹھائے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے نہیں اٹھائے، CCTV فوٹیج دیکھ کے بھی۔ پھر جب جج نے کہا قرآن پہ ہاتھ رکھو تو کہتا ہے اچھا میں مشورہ کرتا ہوں، اس پہ سماعت ملتوی ہو۔ بہرحال اب یہ آنے والے دن بڑے اہم ہیں، 30 ستمبر شروع ہو گیا ہے، اب اس کے بعد ایک ایک دن جو اہم ہوگا، اور تحریک انصاف کی قیادت کا بہت بڑا امتحان ہے۔ ابو خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا کہ ادھر ادھر ہونے کی اب گنجائش نہیں ہے، جو خان کہہ رہا ہے وہی ہوگا۔ وہ علیمہ خانم کے ذریعے پیغام آ جاتا ہے ان کو، اصلی پیغام وہ اس پہ انہیں فالو کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔